بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے۔ جب ہم سونے لگے تو ہمیں ڈر جانا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ ہماری کھلے ہی نہ اور ہم ہمیشہ کے لیے ہی سوتے رہ جائیں۔ لہٰذا روزانہ سونے سے پہلے بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ محترم مسلمان بھائیوں بہنوں، اگر ہم سنت کے مطابق دعائیں وغیرہ پڑھ کر سوئیں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں سونے کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ اب سونے اور جاگنے کے بارے میں سنتیں اور آداب وغیرہ آپ سے بیان کیے جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بستر کو 3 بار جاڑ لیں تاکہ کوئی موذی شے یا کیڑے وغیرہ ہوں تو وہ نکل جائیں۔ سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لینا سنت ہے، اللہم بسمی کا اموت و احیا۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ عز و جل، میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا ہوں اور جیتا ہوں، یعنی کہ سوتا اور جاگتا ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اس طرح لیٹنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ سنن ابن ماجہ شریف۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی خوابگاہ پر تشریف لے جاتے تو اپنا سیدھا ہاتھ مبارک سیدھی رخسار شریف کے نیچے رکھ لیتے۔ قرآن مجید کے اداب میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ پاؤں پھیلائے جائیں، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کریں، نہ یہ کہ خود اونچی جگہ پر ہو اور قرآن مجید نیچے ہو۔ بحوالہ بہار شریعت۔ ہاں، اگر قرآن پاک اور مقدس چیزیں وغیرہ اونچی جگہ پر ہوں تو اس سمت پاؤں کرنے میں مذائقہ نہیں۔ جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ ترجمہ، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ سو کر اٹھنے کی سنتیں، چہرے پر سے ہاتھ کے ذریعے نیند کے اثر کو دور کرنا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر بیٹھے اور اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے چہرے پر سے نیند کے اثر کو دور کرنے لگے۔ بحوالہ بخاری۔ نمبر 3، اللہ کے رسول جب رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک سے اپنے دندان مبارک یعنی کہ دانتوں کو صاف کرتے۔ بحوالہ بخاری اور مسلم۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں، وضو میں دوبارہ مسواک کی جائے گی اور علیحدہ مسنون ہے، سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے۔ مسواک کے فائدوں اور خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ چستی اور پھرتی لاتی ہے۔ مسواک کرنے سے منہ کی بو دور ہوتی ہے۔ کپڑے پہنتے وقت ان سنتوں کا آپ خیال رکھیں۔ پاجامہ یا شلوار پہنے تو اول دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں پہنے۔ کرتا یا قمیض پہنے تو پہلے دائیں آستین ہاتھ میں پہنے، پھر بائیں ہاتھ میں بائیں آستین پہنے۔ اسی طرح شیروانی دائیں طرف سے پہننا شروع کیجیے۔ ایسے ہی پہلے جوتا دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں پہنے اور جب اتاریں تو پہلے بائیں کا اتاریے پھر دائیں طرف کا اتاریے۔ بحوالہ ترمذی۔ اور بدن کی پہنی ہوئی ہر چیز کا یہی طریقہ مسنون ہے۔ اس کے بعد عام طور پر صبح اٹھنے کے بعد پیشاب یا پخانے کی حاجت ہوتی ہے، لہذا جس وقت بھی یہ ضرورت پیش آئے تو ان سنتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، پانی لینے کے لیے پانی کے برتن میں ہاتھ نہ ڈبوئیں بلکہ پہلے دونوں ہاتھوں کو پونچوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، تب پانی کے اندر ہاتھ ڈالیں۔ بحوالہ ترمذی۔ نمبر 2، استنجے کے لیے پانی اور ڈیلے دونوں لے جائیں۔ 3 ڈیلے یا پتھر ہو تو مستحب ہے، اگر پہلے سے بیت الخلاء میں انتظام کیا ہوا ہے تو پھر وہ کافی ہے۔ بحوالہ ترمذی، بخاری اور مسلم۔ نمبر 3، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تو جوتا پہن کر جاتے اور سر ڈھک کر جاتے تھے۔ نمبر 4، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے
یہ دعا پڑھیں۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ نمبر 5، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اندر بایاں قدم رکھیں۔ بحوالہ ابن ماجہ شریف۔ نمبر 6، جب بدن ننگا کریں تو ثانی کے ساتھ جتنا نیچے ہو کر کھول سکے اتنا ہی بہتر ہے۔ بحوالہ ترمذی، ابو داؤد۔ نمبر 7، انگوٹھے یا کسی چیز پر قرآن شریف کی آیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس لکھا ہوا ہو اور وہ دکھائی دیتا ہو، اس کو اتار کر باہر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ البتہ تویز جس کو منہ میں جامع کر لیا گیا ہو یا کپڑے میں سے لیا گیا ہو، اس کو پہن کر جانا جائز ہے۔ نمبر 8، رفع حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ چہرہ کریں نہ اس طرف پیٹھ کریں، جنوباً، شمالاً یا ٹیڑھا ہو کر قبلہ سے پھر کر بیٹھیں۔ بحوالہ ترمذی۔ نمبر 9، رفع حاجت کرتے وقت بلا ضرورت شدید کلام نہ کریں، اسی طرح زبان سے ذکر بھی نہ کریں۔ بحوالہ مشکات شریف۔ نمبر 10، پیشاب کرتے وقت یا استنجا کرتے وقت عضو خاص کو دایاں ہاتھ نہ لگائیں بلکہ بایاں ہاتھ لگائیں۔ بحوالہ بخاری اور مسلم۔ نمبر 11، پیشاب یا پخانے کی چھینٹوں سے بچیں کیونکہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے سے ہوتا ہے۔ نمبر 12، بعض مرتبہ بیت الخلاء نہیں ہوتا تو اس وقت ایسی آڑ کی جگہ میں رفع حاجت کرنا چاہیے جہاں دوسرے آدمی کی نگاہ نہ پڑے۔ بحوالہ ترمذی۔ نمبر 13، جنگل یا شہر کے باہر میدان میں قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئے تو اتنی دور جانا چاہیے کہ لوگوں کی نگاہ نہ پڑے، یا کسی نشیبی زمین میں چلا جائے جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ بحوالہ ترمذی۔ نمبر 14، پیشاب کرنے کے لیے نرم زمین تلاش کریں تاکہ پیشاب کی چھینٹیں نہ آئیں بلکہ زمین جذب کرتی چلی جائے۔ نمبر 15، بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ بحوالہ ترمذی۔ نمبر 16، استنجا پہلے ڈیلوں سے کریں اور اس کے بعد پانی سے کریں۔ بحوالہ ترمذی۔ نمبر 17، بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکال لیں۔ بحوالہ ترمذی۔ نمبر 18، بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: